السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کے حالات زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی زندگی میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور ان کا یہ مقام و مرتبہ کیوں ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں اگر کسی کو اپنا مقام بتانا ہوتا ہے یا کسی انسان کی کوئی سوانح عمری لکھتا ہے، بائیوگرافی لکھتا ہے، تو کہتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ شیخ ابن باز کے شاگرد ہیں، وہ شیخ البانی کے شاگرد ہیں۔ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ امام مسلم کا شاگرد ہے، امام بخاری کا شاگرد ہے، تو اس کی حیثیت متعین ہوتی ہے، اس کا مقام بڑھتا ہے۔ تو اب جب یہ کہا جائے کہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کا شاگرد ہے، اس نے نبی کے سامنے ذانوِ تطلبس طے کیا ہے، تو یہ کتنے شرف کی بات ہے، کتنی عزت کی بات ہے، مقام کی بات ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر موقف ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک میں نے کہا ابتدائی تمہیدی طور پر کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں جانیں۔ دوسری بات یہ ہے، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جس کے ہم ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کرام اس کا عملی نمونہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ انسان کو سمجھنا ہو کہ اسلام کو بسر کیسے کیا جاتا ہے، اسلام کے اعتبار سے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اگر اس کو عملی نمونہ دیکھنا ہو تو نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگیاں اسے دیکھنی ہوں گی۔ اور اسی سے جوڑ کے تیسری بات کہے کہ میں اصل حدیث کی طرف آتا ہوں کہ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو آنے والے تمام لوگوں کے لیے معیار قرار دیا ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنا ایمان جانچنا ہو، اپنا ایمان پرکھنا ہو، تو وہ صحابہ کرام کے عقائد، منہج، ان کے معاملات، ان کی عبادات، تمام چیزوں کو دیکھے۔ اگر اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کی عبادت، اس کے معاملات صحابہ کرام کے طرز پر ہیں تو وہ صاحب ایمان ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ آج ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے الادب المفرد، اس کے حوالے سے حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ تابعی ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام متحزقین نہیں تھے۔ لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے کہ وہ متحزقین نہیں تھے، یعنی وہ اپنے آپ میں سمٹ کے رہنے والے نہیں تھے۔ تحزق کے معنی سمٹ کے رہنا، ایک ہی جگہ پڑا رہنا۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسی نہیں تھی، بہت واضح ہے، اور یہ شریعت کا مزاج ہے، اور مسلمانوں کو یہی مزاج اپنانا چاہیے کہ اسلام میں خانقاہی تصور نہیں ہے، اسلام میں جنگل میں جا کے زندگی گزارنے کا تصور نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور اور صحیح حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، وہ بہتر ہے اس انسان سے جو لوگوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ اسلام یہ ہے کہ انسان کاروبار کرے، اسلام یہ ہے کہ انسان شادی کرے، اسلام یہ ہے کہ انسان اجتماعی معاملات میں، سماجی معاملات میں اپنی شرکت کا اظہار کرے، شریک ہو پوری طریقے سے۔ اسلام یہ ہے کہ سیاست میں مناسب انداز میں شرکت کرے، ہر جگہ انسان کو شرکت کرنی، اپنے اپنے فیلڈ کے لحاظ سے، اپنی اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے۔ لیکن اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، خانقاہیت نہیں ہے، ایک جگہ سمٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں سے کٹ کے رہنا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا جو ہمیں سمجھنا ہے، یہ کہ صحابہ کرام اپنی ذات میں سمٹ کے رہنے والے نہیں تھے،
لوگوں سے کٹ کے رہنے والے نہیں تھے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنے والے نہیں تھے، لوگوں کے غم خوشی ان کی پریشانیاں جو کچھ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے۔ ولا متماوتین، دوسرا لفظ استعمال کیا کہ صحابہ کرام متماوت نہیں تھے، یعنی زبردستی کا تقویٰ نہیں ظاہر کرتے تھے، تقویٰ اپنے آپ پر طاری نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے اس کی شرح کی تماوت کا اصل میں معنی ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو مردہ ظاہر کرے، موت سے ہے لفظ اور باب تفاعل میں آتا ہے تو اظہار کا معنی دیتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو مردہ ظاہر کرے، بس میں تو تقوی میں مرا جا رہا ہوں، میں دنیا سے بہت کٹا ہوا ہوں، دنیا سے بے رغبت ہوں، مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان سمجھ نہیں پاتا، یہ شیطان کی چال ہے کہ آپ اپنے روزے کا اظہار کرتے ہیں، بڑی ایسا دکھاتے ہیں جسمانی لحاظ سے کہ آپ روزے سے ہیں، نہیں دکھانا آپ کو کہ آپ روزے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو کہ آپ روزے سے ہوں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ نمازیں نفلی پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے صدقات و خیرات کو ظاہر نہ کرے۔ اصل یہی ہے، اسلام میں اصل ہے کہ اپنی عبادت کو چھپایا جائے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ ایسے نہیں تھے کہ اپنا تقویٰ، اپنا روزہ، اپنی نماز، اپنی نیکی، اپنی دینداری اپنے چال ڈھال سے یعنی اپنے دکھنے سے ظاہر کریں، ایسے نہیں تھے۔ آگے فرمایا اسی کے تشریح میں کہ جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے شعر و شاعری کرتے تھے، کانو یتناشدون فی مجالسہم، کہ اپنے مجلسوں میں بیٹھتے تو شعر و شاعری، تناشد تفاعل کا صیغہ، یہاں بھی ایک دوسرے کو شعر سناتے تھے اور زمانے جاہلیت کے واقعات سناتے تھے۔ بلکہ ایک صحیح روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ نبی کے سامنے کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے کبھی کبھی شریک ہو جاتے، آپ مسکرایا کرتے تھے۔ تو شعر و شاعری سناتے ایک دوسرے کو، زمانے جاہلیت کے واقعات سناتے۔ لیکن آگے فرمایا فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ آ جاتا، جہاں ان کے دین پہ حملہ ہوتا، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے، جو دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ جہاں ان کو کسی دینی کام کے لیے بلایا جاتا یا کہیں ان کے دین کو چھیڑا جاتا تو ان کی آنکھیں ایسے گھوم جاتی گویا کہ جنون طاری ہو گیا، وہاں برداشت نہیں کرتے، وہاں سنجیدگی۔ بلکہ ایک لفظ آیا ہے، ایک حدیث اور سنا دوں اسی مفہوم کی، وہ بھی ادب مفرد میں ہے، صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے تھے، آپس میں کیسی زندگی گزارتے تھے، یتبادحون بالبطیخ، ایک دوسرے کو، بطیخ کا معنی ہو سکتا ہے، ترجمہ ہو سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں واٹر میلن، کلنگڑ، بعض لوگوں نے اس کا اور بھی کر سکتے ہیں، تربوز، خربوزہ بھی ہو سکتا ہے، ککڑی، مطلب وہ ایک عام لفظ ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو بھی چیز تھی کہ ایک دوسرے کو پھینک کے مارتے تھے، مذاق میں ایک دوسرے کو پھینک کے وہ کنکڑی سے مارتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں اسی کے آگے اضافہ کرتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالِ، لیکن جہاں سنجیدہ بات آ جاتی تو مرد تو وہی ہوتے، كَانُوا هُمُ الرِّجَالِ، ان کے علاوہ کوئی مرد نہیں، ایسا ترجمہ یہ ہوا لفظی، پھر وہی مرد ہوتے، ان کے علاوہ ان کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی، ان کا طرز عمل، ہر جہاں سنجیدگی ظاہر کرنی ہے، جہاں طاقت دکھانی ہے، جہاں بہادری دکھانی وہاں بہادری دکھاتے تھے، اور جہاں خوشی کے ساتھ، ہنسی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے گفتگو کرنا ہے وہاں ویسی زندگی گزارتے تھے۔ اور اپنے تقوی کا اظہار نہیں، اہم بات کہ تقوی کا اظہار نہیں، اپنی نیکی زبردستی۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان ایسے کمزوری کے ساتھ چلتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک دکھ رہا ہوں۔ یہ شریعت کو یہ مطلوب نہیں کہ آپ نیک دکھیں، ایسے جھک کے چلیں، بہت ایسی زمین پر سمٹتے ہوئے چلیں کہ آپ دکھیں کہ بہت نیک، نہیں ہے۔ آپ سینہ تان کے چلیے، ٹھیک ہے، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، لیکن دکھے کہ آپ مضبوط ہیں، دکھے کہ آپ جو ہے نبی کی امت ہیں، مضبوط ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، دیکھیں آپ ایسے۔ یہ تھوڑی کہ کمزوری کے ساتھ چلنا دین، ہاں دین کے تقاضے پورے کریں، نماز کی پابندی کریں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، تمام چیزیں، لیکن اپنے دکھنے اٹھنے بیٹھنے میں انسان اپنی کمزوری ظاہر کرے اور اس کو ایسا ظاہر کرے کہ نیکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلام کو مطلوب نہیں، شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔